تو باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے بچے سے 2 منٹ بات کر سکے. میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ بھی دیکھتے ہوگے, ایک ہی چھت کے نیچے باپ بھی رہتا ہے اور بیٹا بھی رہتا ہے, مگر 8 دن گزر جاتے ہیں, بیٹے کی باپ سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے اور باپ کی بیٹے سے ملاقات نہیں ہو پاتی. اس لیے کہ جب باپ کے گھر سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹے کے اٹھنے کا ٹائم نہیں ہے, اور جب باپ واپس آتا ہے تو بیٹا سو چکا ہوتا. 8 دن نکل جاتے ہیں, باپ بیٹوں کی ملاقات نہیں ہوتی. کون سکھائے گا انہیں؟ کون سمجھائے گا انہیں؟ کون بتائے گا بیٹا زندگی کیسے گزارنا ہے تمہیں؟ یہ سکھانے کے لیے کون آئے گا آپ کے گھر میں؟ ہم تو صرف دنیا کے مارے ہوئے لوگ بس اسی کھوج بین میں, تتبع تلاش میں نکلے ہوئے ہیں. دولت جمع ہو جائے, سرمایہ جمع ہو جائے, کثیر دولت اکٹھی کر لوں, قارون جیسا خزانہ اکٹھا کر لوں, شاندار کوٹھی بن جائے میری, بہترین بنگلہ ہو میرا, عمدہ مکان ہو میرا, شاندار کاروبار ہو میرے بچوں کے لیے. یاد رکھنا, جن بچوں کے لیے تم رات و دن نہیں دیکھ رہے ہو, یہی تمہاری سگی اولادیں تمہاری آنکھیں بند ہونے کے بعد میاں یہ کفن بھی لائیں گے بہت بعد میں, یہ کفن لینے نہیں آئیں گے, پہلے تمہاری بینک کی کتاب تلاش کریں گے کہ ابا کی کتاب میں دیکھو بیلنس کتنا ہے, پہلے وہ بانٹو. صحیح بول رہا ہوں میں غلط بول رہا ہوں؟ میرے عزیز بھائی, کتنے جنازے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں کو, جنازہ پڑا ہے گھر میں بٹوارا ہو رہا ہے, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ابا کے لیے کفن بھی آنا. اور میاں کیا امید رکھتے ہو ان سے کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کریں گے؟ آنکھیں بند ہونے کے بعد تو دنیا اتنی بے وفا ہے کہ ہمارا نام تک بھول جاتا ہے. جی, لوگ ہمارا نام تک لینا بند کر دیتے ہیں آنکھیں بند ہوتے ہی. ادھر آنکھیں بند ہوئی, سانسیں رکی, لوگوں نے نام لینا چھوڑ دیا. معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ جنازے کے کپڑے اتارو. اور کپڑے بھی کیسے اتارتے ہیں؟ کینچی سے کاٹ کے. جنازہ ادھر رکھو, میت کو نہلاؤ, میت کو کفن دو, نام کوئی نہیں لیتا. کتنی بے وفا ہے یہ دنیا. ادھر آنکھ بند ہوئی, ادھر نام تک بھول گئے. تو ایسی بے وفا دنیا سے کیسا دل لگانا؟ ارے دنیا میں رہ کر اس سے کیسی دوستی کرنا, کیسی وفاداری کرنا. اس دنیا سے کوئی وفاداری نہ کرو. اگر دوستی کرنا ہی ہے تو اس سے دوستی کرو جس نے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون لیتا ہے؟ بلا دیتے ہیں لوگ. اور ہماری سگی اولادیں جن کے لیے ہم نے رات دن سردی گرمی کچھ نہیں دیکھا, حتیٰ کہ حرام اور حلال تک نہیں دیکھا, موقع لگ گیا تو حرام بھی لے لیا, اور ایسے بس نہیں چلا تو سود کی شکل میں لے لیا. تھوڑی چربی جم گئی جسم پر, تھوڑی لاٹھی مضبوط ہو گئی تو سود بیاج کا کاروبار چالو. غریبوں کا خون چوس چوس کے ہم دولت جمع کرتے رہے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے نا, اسی اولاد کے لیے.
جو تمہارے 40 میں تک تمہیں یاد رکھیں گے مشکل سے، بھول جائیں گے یہ، کوئی نہیں جائے گا تمہاری قبر پہ یہ پوچھنے ابا تم نے میرے لیے سب کچھ کیا تھا، آج بتاؤ قبر میں تمہارا کیا حال ہے؟ ابا جان بتاؤ کیسی گزر رہی ہے قبر میں، کیسا معاملہ پیش آ رہا ہے قبر میں، کوئی پوچھنے نہیں جانے والا۔ میاں کبھی کبھی دماغ میں سوچا کرو، ہم اپنے مکان میں سوتے ہیں نا، 18 بائی 18 کا روم، 15 بائی 12 کا روم، 12 بائی 12 کا روم، اتنے بڑے بڑے روم ہوتے ہیں، ان میں اے سیاں بھی لگی ہوتی ہیں، پنکھے کولر لائٹ لگی ہوتی ہے نا، اور کبھی کبھی لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، دل گھبرانے لگتا ہے، روم میں سے نکل کے باہر بھاگتے، دل گھبرا رہا ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچا ہے یہ دنیا میں اتنے بڑے مکان میں تمہارا دل گھبرا رہا ہے، اس کوٹری میں کیا ہوگا جب بابادی سے باہر شہر خاموشاں میں قبرستان میں لے جا کر ہمیں کتنے بڑے روم میں لٹایا جائے، 2.5 بائی 5 یا 6 فٹ لمبا، 2.5 فٹ چوڑا، ادھر کروٹ لو تو یہ ہاتھ لگتا ہے دیوار، ادھر ہاتھ لاؤ تو ادھر دیوار، پیر دیوار میں لگتے، سر دیوار میں ٹکراتا، اتنے چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں، اس قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں تمہارا دل بہلائے گا کون؟ وہاں تمہارے سینے میں تسلی کا ہاتھ کون کرے گا؟ سوچو ذرا وہاں کون آئے گا تمہارا دل بہلانے کے لیے؟ یا اولادیں ساتھ چھوڑ دیں گی، خاندان ساتھ چھوڑ دے گا، دنیا والے ساتھ چھوڑ دیں گے، وہاں کوئی تمہاری مدد کرنے نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے گا تو وہ کوئی اور نہیں، وہ مدینے کا تاجدار میرا آقا جناب محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری ایک بات نوٹ کرنا، قبر میں تمہارا دل بہلانے، تمہاری اندھیری قبر میں روشنی کرنے، میرے نبی فرماتے، میرے آقا جن کا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، میرے حضور فرماتے ہیں جب قبر میں مردہ گھبرا رہا ہو، دل اس کا وحشت سے کانپ رہا ہو، کوئی اسے تسلی دینے والا نہیں ہوگا، اچانک اس کی قبر روشن کر دی جائے گی، اور اسی روشنی میں ایک نورانی شکل والا آئے گا، وہ اپنا نورانی ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے گا اور کہے گا تسلی ہو تمہیں، میں تمہیں تسلی دینے آیا ہوں۔ یہ مردہ گھبرا کے کہے گا بھائی تمہیں میں نے پہچانا نہیں، کون ہو آپ جو میرا دل بہلانے آئے ہو؟ میرا بیٹا تو نہیں آیا، میرا بھائی نہیں آیا، میرے گھر والے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تم کون ہو جو میرا دل بہلانے آئے ہو، مجھ پہ یہ احسان کرنے آئے ہو؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ نورانی چہرے والا اس مردے سے کہے گا یاد کرو تم نے دنیا میں مجھے اللہ کے لیے عطا کیا تھا، میں تمہاری زندگی کی پڑھی گئی وہ نماز ہوں جو تم نے مجھے ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی ہماری نمازیں ہمارا دل بہلانے آئیں گی۔ اے نالیوں پہ بیٹھ کر اپنا وقت گزار دینے والوں، مسجد میں اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، جوان تو جوان، بچے تو بچے، جوان تو جوان، میں نے دیکھا ہے بڈھے وہ بھی نہیں ماننا ہے، جن کے قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، ایسے بڈھوں کو دیکھا ہے میں نے نالیوں پہ بیٹھ کر خرید رہے ہیں۔
یا تو بیڑی پھونک رہے ہیں بیٹھے، ٹائم نکل گیا، یہ وہی گندی نالی پہ بیٹھ کے گندگی نالی کی گندگی سونگ رہا ہے، تیری میری برائی کر رہا ہے، اور اللہ کے پاک گھر میں جا کر اللہ کو 2 سجدہ کر کے اپنے اللہ کو راضی نہیں کر رہا ہے۔ جی 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 دیکھو یہ جو سانسیں باقی رہ گئی ہے میرے بھائیوں، ان سانسوں کو غنیمت جانو۔ بڑھاپا آ گیا ہے نا، تو یہ مت سوچو کہ میں پوری زندگی تو مسجد میں گیا نہیں، اب میں بڑھاپے میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے اب آیا ہے بڑھاپے میں۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو، دنیا کیا کہتی ہے۔ اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلتی ہوگی کہ میں پوری زندگی نماز پڑھنے نہیں گیا، اب بڑھاپے میں جاؤں گا تو پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، میں ساری زندگی گناہ کرتا رہا، پتہ نہیں پروردگار میری خطاؤں کو بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ اللہ اکبر، یہ شیطانی وسوسہ ہے میرے بھائیوں۔ اگر جو سانس بھی باقی رہ گئی ہے، اس سانس کو لے کے اللہ کے دربار میں چلے جاؤ، سجدہ کرو تو آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے رو کر کے اپنے مولا سے کہو پروردگار میں سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، کیسا ہی ہوں تو تیرا ہی بندہ، تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں پروردگار، تو میری خطاؤں کو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا میری خطاؤں کو؟ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، میرے مالک میری خطائیں بخش دے۔ مجھے امید ہے وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، وہ پروردگار تم اس سے دعائیں کرو گے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور تمہاری بخشش فرمائے گا انشاءاللہ۔ توبہ کرو اپنے گناہوں سے، کہو اے اللہ جو خطائیں ہو گئی آئندہ میں کوئی خطا نہیں کروں گا۔ ارے میاں بس یہ میں اپنی آخری بات کہہ رہا ہوں، وقت بہت ہو گیا اور میں نے کافی وقت لے لیا آپ کا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ان کو آپ نے توجہ سے سن لیا، انہیں اپنے ساتھ رکھو میرے عزیز بھائیوں۔ اور میاں جلسہ کرانے کا فائدہ تبھی ہے، جی کیا عمل کیا جائے، بے شک بے شک مثال کے طور پر یہ مسجد ہے آپ کی، اس کا مینار بہت دور سے دکھتا ہے، بے شک بے شک دیکھ کر کے بہت دل خوش ہوا، بے اور شک۔ والوں نے بہت اچھی مسجد بنائی۔ تاج مسجد منظر صاحب کہہ رہے تھے حضرت یہ مسجد تو بہت اس سے بڑی ہے، تو مسجد کو دیکھ کر کے دل خوش ہوا۔ بے شک دعا دل سے نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے تیرے گھر کو اتنا اچھا بنایا ہے تو ان کی قبروں کو اس سے اچھا بنا دے۔ آمین ماشاءاللہ۔ مگر ایک بات بتاؤ، صرف مسجد ہی بناؤ گے یا اس میں نمازی پڑھنے جاؤ گے؟ مسجد ہم بنائیں گے، نماز کون پڑھے گا؟ کیوں بھائی؟ مسجد بھی ہم ہی نے بنائی ہے، نماز بھی ہم ہی پڑھنا۔ اور دیکھو میرے نوجوان بچوں، میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی آپ کو بہت اچھی تقریر سننا ہے مفتی صاحب کی، سید صاحب قبلہ کا، بہت عمدہ گفتگو ہوتی ہے، اور میں نے نساء والا ٹاپک وہیں روک دیا اسی وجہ سے۔ تو میں نوجوانوں سے تم سے ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، میں اتنے ہماری علماء بیٹھے ہیں، پوری بات ہونے سے پہلے فتویٰ مت لگائی ہوئی ہے، ان سے بہت ڈر لگا ہے، بہت خطرناک جماعت ہے یہ، ان کی تلوار بالکل سمجھو دھار لگی ہوئی رہتی ہے۔ دیکھو یوں تو اللہ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ٹھیک، مرد ہو عورت ہو سب پہ 5 وقت کی نماز فرض۔ میں کسی کو چھوٹ نہیں دے رہا ہوں، کوئی سمجھ لے گا مولانا صاحب کو چھوٹ دے کے جائے، ہاں مگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں میرے بچوں، تمہیں جس نماز کا بھی وقت اور موقع لگ جائے گا اس ٹائم کی پڑھ لے گا، جس وقت مثال کے طور پر تم 4 دوستوں میں کھڑے ہو، موبائل دیکھ رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو، 10-5 تمہارے یار دوست کھڑے ہیں تمہارے چاروں طرف، مسجد سے جیسی اذان کی آواز آئے
موبائل بند کرو، اور جو تمہارے دوست کھڑے ہیں نا ان سے محبت سے کہو کہ بھائیو 15-20 منٹ کی بات ہے، چلو پہلے نماز پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے کہنے سے تمہارا کوئی دوست نماز کو چلا جائے، اللہ اکبر، تمہارے کہنے سے وہ نماز پڑھے گا، اسے تو ثواب ملے گا ہی، تمہارے کہنے سے پڑھے گا تو تمہیں اللہ دوہرا ثواب اس میں تم نے ڈبل کر دیا۔ ایک تو تم نے خود تو نماز ادا کی اور تم نے دین کی تبلیغ بھی، دین کا کام بھی کیا، تم نے پڑھ لیا، جو نماز کا بھی موقع لگا جا کے پڑھ لی۔ مثال کے طور پر تم نے ظہر کی نماز پڑھنے گئے، ظہر پڑھ لی، میرا دل کہتا ہے جب تم ظہر پڑھو گے نا تو تمہیں عصر بلائے گی، اور جب عصر کی پڑھنے جاؤ تو مغرب پکارے گی، اور جب مغرب پڑھو گے تو عشاء بلائے گی، اور جب عشاء پڑھ کے بستر پہ آؤ گے یہ سوچ کے دیکھو گے اللہ تیرا شکر ہے عشاء کی پڑھ لی ہے، انشاءاللہ فجر بھی پڑھوں گا، یہ سوچ کے تم تو چار پائی کے لیٹ کے سو گئے تو مدینے سے میرے نبی کی آواز آئے گی، اے میرے غلام اب تو فجر تک آرام سے سوتا ہے، اللہ تیرے سونے کو عبادت میں لکھتا ہے۔ یہ کام گھر میں بھی نمازیں پڑھواؤ۔ یہ جو عورتوں کی عادت ہے نا گھروں میں 8 بجے 10 بجے جو اٹھ رہے ہو، یہ بند کرو، جلدی اٹھو، خود بھی اٹھو بچوں کو بھی اٹھاؤ۔ اور یہ عورتیں جو، میں سچی بتا رہا ہوں، ایمانداری سے ہم لوگ جلسہ کرتے ہیں نا، اور جلسہ کر کے جب ہم لوگ نکلتے ہیں تو کبھی 4 بج جاتے ہیں، حسان بھائی جانتے ہیں، کبھی 5 بج جاتے ہیں، کبھی 3:30۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، کبھی کبھی گاؤں میں سے راستے ہوتے ہیں، ہم جب کسی مسلمان گاؤں میں سے نکلتے ہیں، کبھی ہندوؤں میں سے بھی راستہ ہوتا ہے، غیر مسلم ہمارے جو نان مسلم برادران وطن ہیں ہمارے ملکی بھائی ہیں، ان کے گاؤں میں سے بھی راستہ ہوتا ہے۔ آپ یقین کرنا میری بات ہے، یہ تائید کریں گے حسان بھائی، یہ شارع اہل سنت نعیم اختر صاحب، جب ہم کسی نان مسلم لوگوں کے گاؤں میں سے نکلتے ہیں نا 4 بجے 4:30 بجے 5 بجے تو کسی بھی بھائی کا گھر بند نہیں ہوتا ہے، جی سب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ان کے مرد روڈوں پہ ٹہل رہے ہوتے ہیں، ان کی عورتیں اپنے دروازوں پہ پانی چھڑک رہی ہوتی ہیں، صفائی کر رہی ہوتی ہیں، کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم مسلمانوں میں سے نکلتے ہیں نا تو سناٹا، ایک بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں ملتا ہے، سب پڑے پڑے سو رہے ہیں۔ وہ اتنی جلدی کیوں اٹھ رہے ہیں؟ ان سے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں شوگر ہو گیا ہے نا، صبح کو ٹہلا کرو شوگر ختم ہو جائے گا، شوگر بڑھے گا نہیں تمہارا، تو وہ صبح ہی اٹھ کر بھاگ رہے ہیں۔ ان سے ڈاکٹر نے کہہ دیا تو وہ صبح ہی جاگ رہے ہیں، اور تمہارے اللہ نے تم پہ فجر کی نماز کو فرض کر دیا ہے اور تم پڑے سو رہے ہو، پڑے سو رہے ہیں سب۔ یہ عورتیں بھی بعض گھروں میں 8 بجے 9 بجے، پہلے تو اٹھیں گی نہیں، اور اٹھی بھی تو نہ اللہ کا نام، نہ رسول اللہ کا نام، نہ کسی اللہ والے کا نام، کسی کا نام نہیں، اٹھی آنکھ کھلی للو جھاڑو کہاں، پہلے جھاڑو پھیرو، کیوں؟ چاہے کوڑا ہو یا کوڑا، اچھا اب تو جھاڑو تو کم رہ گئی، اب تو پوچھا لگ رہا ہے، کیوں؟ ان سے اگر یہ پوچھو کہ کوڑا تو ہے نہیں، یہ جھاڑو کیوں لگ رہی ہے، تو ان کا جواب سنا ہے تم نے؟ ترک، دلیل کتنی بڑھیا، اور تمہیں معلوم ہے گھر باسی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ گھر باسی ہے، ہم اسے جھاڑو لگا کے
سنو میری بہن بیٹیوں، مسلمان کا گھر جھاڑو پوچھے سے تازہ نہیں ہوتا، مسلمان کا گھر فجر کی نماز پڑھنے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے سے تازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور گھر تازہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں برکت ہو جائے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں نازل کرے تو خود بھی فجر کی نماز پڑھو، اپنے گھر کے مردوں سے بھی فجر کی نماز پڑھواؤ۔ بے شک جی۔ کسی کو سونے مت دو، سب کو جگاؤ، سب سے کہو نماز پڑھو، اور پھر تم نماز پڑھ کر کے قرآن پڑھو، گھر والوں سے نماز پڑھواؤ، اگر وہ بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی پڑھیں، اس کے بعد گھر کے کسی کام کو ہاتھ لگاؤ۔ جو یہ کہتے ہیں میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، میرا دامن پکڑ لینا، تم یہ کام کر کے دیکھ لو، اگر برکت نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے ہم پہ نماز فرض کی ہے اسی کا وعدہ ہے، میرے بندے تو میری عبادت کر، برکتیں میں نازل کروں گا۔ بے شک کرو یہ کام۔ ان جلسوں کا یہی فائدہ ہے کہ اگر فجر میں کل تک 10 نمازی آتے تھے، بے شک جلسے کے بعد میں 20 نمازی ہو جائیں، بے شک تب تو ہے جلسہ کرنے کا فائدہ۔ اور خالی آئے، نعرے لگائے، بیٹھے، اب بہت بڑھیا جلسہ ہوگا، مزہ آ گیا، نئی وقت میں آئی تھی، نعت پڑھی، جوان یہ تو جھمانگ گئی، یہ تو جھمانگ گئے تمہیں خوب ماشاءاللہ۔ اور پھر سید صاحب آ رہے ہیں تو اور ان کا نورانی چہرہ دیکھو گے آپ، جتنے خوبصورت وہ خود ہیں اس سے خوبصورت ان کا آواز ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت ان کی تقریر ہے ماشاءاللہ۔ سارے لوگ بیٹھے رہیے گا، جلسہ خراب مت کرنا، آدھے اٹھ کے کہیں چلے جائیں تو جلسہ آپ کا تتر بتر ہو جائے گا، جلسے والوں کا بھی دل ٹوٹے گا۔ اور غوث آدم کا جلسہ ہے، مجھے وہ کہنا تھی، اب میں وقت نہیں ہے، اب میں کہوں گا نہیں، کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے اپنے دلوں کو بغداد کی طرف کھول کر سرکار غوث پاک کی طرف لو لگائیے۔ وہ غوث اعظم ہیں جو فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بے شک بے شک ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اٹھ کے مت جانا، پورا جلسہ کر کے جانا تاکہ تمہیں پورے جلسے کا ثواب ملے۔ پھر سید صاحب دعا کریں گے، اس میں شریک ہو کر کے جانا، اگر ہو سکے تو سید صاحب کا دامن پکڑ کے مرید بھی ہو جانا، ویسے وہ مرید کرتے نہیں ہیں، ہاں یہ بتا دوں میں آپ کو۔ اور اچھے پیر اتفاق سے ہی ملے ہیں، دیکھو ٹیڑے میڑے بہت بھر رہے ہیں، ہاں چھمائی والے بھی بہت ہیں، اچھے پیر وہ بھی عالم دین، اتفاق سے وہ سید صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ اگر ہو سکے تو دامن پکڑنے میں، وہ منع کریں گے میں مرید نہیں کرتا ہوں، منع کریں گے، وہ پکڑ لیو بس کہ اگر مرید ہونا ہی ہے، ہاں انشاءاللہ تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، میری حاضری قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رہا گلشن، پھول کھلیں گے، رہی زندگی، پھر ملیں گے۔ ایک بار سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔